الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، چھوٹے بچوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور اس سے جڑے واقعے کی طرف ہم کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جس میں آپ مدینہ طیبہ میں ہیں اور غزوہ احزاب کا موقع ہے۔ غزوہ احزاب وہ غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ہر طرف سے کافر اور یہودی اور منافقین یہ سارے کے سارے یکجا ہو گئے تھے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور پھر منافق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ الگ ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے وہ لوگ ہیلے بہانے کر کے بالکل الگ ہونے لگے، اور وہ موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خندق کو سبب بنایا، اور مشرکین خندق کے اس پار انہوں نے لشکر کشی کی، ان کا سارا لشکر خندق کے اس پار جمع ہوا، اور مسلمان خندق بڑا سا گڑھا جو کھودا گیا، صحابہ کرام نے کھودا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کھدائی میں شریک ہوئے۔ مسلمان اس بڑے سے گڑھے خندق کے اس پار اور مشرکین اس پار جمع ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت، ایسی رات جو بڑی سرد ہے، سردی کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور وہ کافر جو خندق کے اس پار اپنی ساری قوت اور لشکر کشی کے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، کوئی ہے جو مجھے ان کے بارے میں آگاہ کر سکے، ان کے بارے میں معلومات دے سکے؟ اتنی بڑی سخت سردی، اتنی سخت سردی اور ایسی خوفناک حالت۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا کہ میں جواب دوں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری میری طرف خطاب کر کے کہا، قم یا حذیفہ، حذیفہ تم کھڑو۔ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں مراد ہوں؟ آپ مجھے بلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، میری مراد تم ہی ہو، تم جاؤ اور قوم کی خبر لاؤ کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور خندق کے اس پار لشکر کشی کیے ہوئے ہیں، ان کی خبر میرے پاس لاؤ، ان کے حالات دریافت کر کے لاؤ، ان کی باتیں معلوم کر کے آؤ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بہت ہی خوف اور دہشت کے ماحول میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے کہا کہ میں جاؤں اور ان کی حالت دریافت کر کے آؤں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جانے سے پہلے ایک بات مجھے نصیحت کی، کہا کہ دیکھو، اپنی مرضی سے وہاں جا کر کوئی حرکت آپ سے نہ ہو جب تک کہ میری اجازت نہ ہو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوف کی حالت جس میں کوئی قضائے حاجت تک کے لیے باہر نہیں جا سکتے تھے، اتنا ڈر اور خوف لوگوں میں تھا، صحابہ کرام میں تھا، اور رات کی سردی اتنی سخت تھی۔ اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں تو میں اس طرف چلا، اندھیری رات میں، سرد رات میں دعائیں پڑھتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میں ان کے لشکر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایسی زوردار ہوائیں چل رہی ہیں اور خیمے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، اور بالکل یہ ہوائیں، اس سخت قسم کی ہوائیں صرف ان کی لشکر میں، اور وہاں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ ہوائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس سخت آندھی کو، ہواؤں کی طوفان کو صرف ان کی لشکر میں بھیجا تھا۔ اس بیچ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو اس لشکر میں رات کے اندھیرے میں دیکھا، بہت ہی جسامت والا اور بہت ہی طاقتور، اور میں جانتا نہیں تھا کہ وہ آدمی کون ہے، کبھی میں نے اس آدمی کو دیکھا نہیں تھا، پہلی مرتبہ میں نے اس آدمی کو دیکھا، اور پیچھے سے کسی نے ان کا نام لے کر کہا تو تب میں نے جانا کہ وہ ابو سفیان ہے۔ وہ ابو سفیان تھے،
اور میں نے فوراً اپنے تیرکش سے تیر نکالا کہ ان کو تیر مار دوں، لیکن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے یاد آئی کہ اپنی طرف سے کوئی حرکت نہ کرنا جب تک کہ میرے سے اجازت نہ لے لو۔ اور وہ آدمی لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے الرحیل الرحیل، کوچ کر کے چلو، یہاں سے چلو۔ تو میں نے سوچا کہ یہاں سے جانے سے پہلے اس آدمی کو مار دوں، قتل کر دوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کر کے حکم کی تعمیل میں نے وہ تیر دوبارہ واپس رکھ دیا۔ اور جب میں نے اس لشکر کی حالت دیکھی، خیمے کو اڑتے ہوئے، ٹینٹ اڑ رہے تھے، ان کی پکانے کی ہانڈیاں، برتن، سارے کے سارے عجیب افراتفری کا عالم تھا، تو میں وہاں سے واپس آ گیا، پھر مسلمانوں کی حدود میں لشکر میں داخل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز میں مشغول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسا پریشان کن معاملہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، اور اس سخت سردی کی رات میں نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹھٹرتے ہوئے دیکھا، کانپتے ہوئے دیکھا۔ اپنی مبارک چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اتاری اور مجھے پہنا دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کا طوفان، آندھی ان کے لشکر میں بھیج دی ہے، اب وہ ثابت قدم نہیں رہے اور وہ واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز اور تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم کو دیکھا نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ کہ ہم تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو ہدایت کا سبب بنائے، اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔